صفا کا جلوس بھی بڑے اہتمام کے ساتھ سبحان اللہ سبحان برآمد ہوا اور بخیر و خوبی اپنے منزل تک پہنچا، اور اس وقت سے لے کر جلوس کے اختتام سے لے کر یہ جلسہ اب تک آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسلسل بیانات ہوئے، اور الحمدللہ تلاوت سے لے کر مناقب و محامد اور نعت شریف اور پھر بیانات، سب علماء کرام نے، اسکالرز نے بیان کرنے کا حق ادا کیا اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا فرمائے۔ اس پروگرام کے خادم کی حیثیت سے میں اپنے تمام مہمانوں کا خاص طور پر حضرت شیخ طریقت قبلہ پیر جہاں زیب صاحب قاسمی آستانہ عالیہ موڑا شریف کا نہایت درجہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بدذلہ ہمارے بہت ہی قابل قدر فاضل اور عالم ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے وقت دیا ہے، بہت ہی مہربانی فرمائی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے لیے انہوں نے ہمیشہ بڑی دل جمعی کے ساتھ عقائد اہل سنت کو بیان فرمایا اور دلائل سے مدلل ہمیشہ تحقیق پیش کی ہے۔ آج بھی ان کی تقریر نہایت درجہ خوبصورت اور بڑی مرتب اور مکمل تقریر تھی۔ ابتدا سے لے کر علماء کرام بہت مدلل ہوئی، الحمدللہ میں ان سے کلیتاً متفق ہوں، اور آج ہم نے یہ بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکا سنی جمعیت عوام کی تنظیمات ہم قائم کریں گے۔ پورے یورپ میں ہم سنی جمعیت عوام کی تنظیمات قائم کریں گے، اور اگلے سال تک جو آپ کا یہ کنونشن ہوگا، یہ کانفرنس ہوگی، اس کے اندر میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے قافلے جو متفقین ہیں ہمارے ساتھ، وہ فون کرتے رہتے ہیں کہ یہ تنظیمات ہمارے ملکوں میں بھی قائم کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں زندگی رہی انشاءاللہ تو آئندہ ہماری کانفرنس، سالانہ کانفرنس میں پورے یورپ سے بھی لوگ شریک ہوں گے۔ نیپال میں بھی، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، مشرق سے لے کر اب یو کے میں بھی، لیکن اب یہ اس سے بھی زیادہ ورلڈ لیول پر اس کو کام کرنا ہے، اور مولانا مبشر حسین، مدثر حسین نقشبندی صاحب کو، وہ ہمارے قابل اعتماد ساتھی ہیں الحمدللہ، اور مضبوط عالم دین ہیں، اور عربی، انگلش، اردو، پنجابی، میرپوری سب زبانوں پر اللہ نے ان کو عبور دیا ہے، اور بہترین مطالعہ ان کا، اور مسائل اخذ کر سکتے ہیں، نکال لیتے ہیں، وہ مسائل استنباط کر لیتے ہیں، اجتہاد تو نہیں کرتے لیکن مطالعہ کرتے ہیں، مسائل لے لیتے ہیں، ان کے اندر یہ ملکہ ہے۔ ان کو میں سنی جمعیت عوام کے کام کے لیے امریکہ میں، چونکہ برونکس کی وہ مسجد ہے جس کے اندر وہ خطیب ہیں، نیو یارک کے اندر، تو میں 14 مئی کو جب ہو جائیں گے تو دعا بھی کروں گا ان کے لیے، اور امریکہ میں کم از کم، کینیڈا نہیں، صرف امریکہ، اور صرف امریکہ بھی میں نے سنا ہے کہ 55 ریاستیں ہیں شاید اس کی، یا 52 اسٹیٹس ہیں، تو ابھی تو کام شروع کریں گے وہ نیو یارک کے اندر، اور انشاءاللہ العزیز وہاں ہمارے بہت سے احباب ہیں، پورا ہمارا پنجاب کا علاقہ جو ہے، اکثر ہمارے تعلق والے مریدین بھی وہاں کافی تعداد میں ہیں، تو اس سے مراد آپ کو پتہ ہے ویلز بھی ہے، اور
اسکاٹ لینڈ بھی ہے اور انگلینڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ بھی ہے، ناردرن آئرلینڈ بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے یو کے سے مطلب بریڈفورڈ نہیں ہوتا، نہ یو کے سے مطلب شیفیلڈ ہوتا ہے، نہ یو کے بول کے مراد صرف ڈڈلی ہوتا ہے۔ یو کے بہت بڑا ہے، اور آپ کہیں بھی دعوت جو پیش کرنے جاتے ہیں تو جو شخص جماعت کا پیغام دے سکے، پیغام سمجھا سکے، ہر سطح کے کارکن کی ہمیں ضرورت ہے، ان پڑھ ہو پڑھا ہوا ہو، کام کا پرزہ ہے نا۔ سٹیئرنگ تو ایک ہوتا ہے گاڑی کے اندر، لیکن اس سٹیئرنگ کے چلنے کا سبب ہر ایک پرزہ ہے جو پوری گاڑی کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کام کے نظم کو بہتر کرنے کے لیے کہ جن ممبران کو ہم باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ممبر ہوں ہمارے، ان کے پورے ایڈریس ہمارے پاس موجود ہوں، اور ہر شہر میں آپ ان ممبران کو دعوت پیش کریں گے، سنی جمعیت امام میں شامل کریں گے، اور ان کی تعداد اگلے سال تک ہمیں ایک سال میں 4000 ممبر بنانے ہیں سنی جمعیت امام کی، اور 4000 ممبران جس وقت آپ بنا لیں اور وہ ایک جگہ جمع ہو تو 4000 ممبران اگر تشریف لاتے ہیں صرف جماعت کے ممبران، تو یہ حال 4000 بندہ یہاں نہیں بیٹھ سکتا، گنجائش نہیں ہوگی اس کے اندر کہ 4000 آدمی اس میں بیٹھ سکے۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ پھر وہ اجتماع کیسا ہوگا جس میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں۔ کام یہ ہے۔ آپ دیکھیں بدعقیدہ لوگوں پر تنقید کرنا آسان ہے، لیکن کیا ان کے جذبے کو آپ دیکھتے ہیں جو شہری کو اٹھیں اور عشاء تک لوگوں کو دعوت پیش کریں، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹائیں جا کر، اور ہم صرف ان کے خلاف اپنا ابال نکال کے یہ سمجھیں کہ ہم بھی بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے شہروں میں ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں وہ لوگ، اور ہر دن کے لیے لوگوں کو دعوت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کو کیا ان کے پاس پیغام سچا نہیں ہے، یا ان کا جذبہ سچا نہیں ہے، یا ان کے پیغام میں کوئی تازگی نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے ان کے پاس؟ کیا کمی ہے ان کے پاس؟ کمی صرف ایک بات کی ہے کہ آپ کے اندر سب کچھ ہے، لیکن آپ کا نظام دعوت کا کمزور ہے۔ لوگوں کو دعوت دینے میں، لوگوں کو گائیڈ کرنے میں، لوگوں کا ذہن بنانے میں، لوگوں کو کام کی اہمیت بتانے میں آپ لوگ کمزوری کرتے ہیں، اور ہے کمزوری ہمارے اندر، وہی کمزوری ہے، وہی ہماری کمزوری ہے۔ ہمارا پیغام سچا ہے، ہمارا عقیدہ سچا ہے، ہماری دعوت سچی ہے، لیکن اس دعوت کو پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر ہمارے کمزوری ہے۔ اور جو لوگ 10 گھنٹے پروگرام سنتے ہیں، ان کے عقیدے کو ایک ایک جز کی سمجھ ان کو آ جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ سب پروگرام دیکھتے ہو، صرف ہمارے نہیں، جتنے بھی سنیوں کے پروگرام ہوتے ہیں تو آپ لوگ ہی شامل ہوتے ہیں نا، یہی چہرے میں بار بار دیکھتا ہوں، وہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب آپ کے اندر مسئلے سمجھنے کی یا مسئلے سٹور کرنے کی میں سمجھتا ہوں اور صلاحیت بھی نہیں ہوگی، اتنے مسائل آپ کو خود آتے ہیں، لیکن جو چیز آپ کے اندر ابھی پیدا نہیں ہوئی وہ ہے دوسروں کو قائل کرنا، دوسروں کو قائل کرنا جس چیز کی ضرورت ہے، اور جس چیز نے اہل سنت و جماعت کا کہ روزانہ کی بنیاد پر کٹاؤ شروع کر رکھا ہے، وہ ہے دعوت پیش کرنا، دوسرے کو قائل کرنا، اس کو پیغام اس کے دل میں اتارنا اور اس کو کنوے کرنا پورے طور پر۔ اس کی کمی ہے، اور اس کمی کو بھی ہم نے دور کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کوشش کریں گے۔ آپ سب حضرات ہاتھ کھڑے کر کے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس بارے میں سنی دعوت پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ایک بات ہوگا، اب میں آپ کی خدمت میں اس سال کا پروگرام پیش کرتا ہوں یو کے لیے، برطانیہ کے لیے، کہ ایک سال اگلی کانفرنس کے انتظامات تک ممبر سازی کو منظم کرنے کے لیے اور جو ماہانہ پروگرام ہوتے ہیں ان کو منظم کرنے کے لیے یو کے کی سطح پر میں مولانا نبیل افضل کو جماعت کا 1 سال کے لیے امیر مقرر کرتا ہوں۔ آپ کو یہ فیصلہ قبول ہے؟ جتنی تنظیمات ہیں میں سب کو پہچان رہا ہوں، آپ سب حضرات کو یہ فیصلہ قبول ہے؟
جو کسی کو قبول نہ ہو وہ مجھے کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں ہے، اس کی اجازت ہے آپ کو. میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے فی الحال ایک لائحہ عمل پیش کر رہا ہوں کہ کیا آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے؟ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ کوئی بھی اس پر آپ کو ایسا تحفظ ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں میرے ساتھ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جماعت کی بہتری کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. ابھی یہاں وہ موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ نمائندگی اس طرف سے بھی ہمیں کرنی ہے، ساؤتھ سے بھی، لہذا ایک مرید ہیں ہمارے اور بڑے مخلص ورکر ہیں ساجد صاحب، وٹ فورڈ سے ان کا تعلق ہے، ان کو 1 سال کے لیے جماعت کا نائب امیر مقرر کرتے. وٹ فورڈ لندن کی سائڈ کے، لہذا وہ بھی چونکہ ساؤتھ میں آپ کو کام کرنا ہوگا، ساؤتھ ہیمپٹن تک آپ کو جانا ہوگا، آخری کنارے تک، ادھر ساؤتھ ہیمپٹن تک، اس لیے وہاں ساؤتھ سے ساجد بھائی کو نائب امیر UK کے لیے مقرر کرتے ہیں. اور ناظم اعلیٰ کہیں یا جنرل سیکرٹری آپ اس ملک میں کہہ سکتے ہیں. جنرل سیکرٹری کے لیے میں ڈڈلی سے عمران صاحب کا نام پیش کرتا ہوں. عمران صاحب 1 سال کے لیے جماعت کے نظم کو، ناظم ہیں وہ تو نظم کریں گے، اس کا پورا ریکارڈ تیار کریں گے، اور یہ جو ممبر سازی ہے اس کا بھی وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے پر ہو رہی ہے. جوائنٹ سیکرٹری جو ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے بریڈ فورڈ سے، محمد آزاد اپنا ساتھی جو آج کی کانفرنس کا منتظم ہے، اس کو ہم جوائنٹ سیکرٹری UK کے لیے نامزد کرتے ہیں. آپ یہ ساجد صاحب نائب امیر ساجد آف ویٹ فورڈ، اور چونکہ یہ عوام کی تنظیم ہے لہذا سب کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں. اس میں نوجوان صرف علماء نہیں دیکھے، نبیل افضل کے بارے میں ہم نے یہ کیا ہے کہ چونکہ وہ وکیل بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، تو بات کو آگے وضاحت سے پیش کر سکتے ہیں. میڈیا کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ اپنا موقف دینا ہوتا ہے. تو ساجد صاحب نائب امیر ہوں گے 1 سال کے لیے. عمران صاحب ناظم اعلیٰ ہوں گے UK کے لیے 1 سال کے لیے، اور محمد آزاد جوائنٹ سیکرٹری ہوں گے 1 سال کے لیے. سیکرٹری اطلاعات ایک اہم عہدہ ہوتا ہے جو میڈیا کے سامنے ساری بات چیت لاتا ہے. تو شیفیلڈ سے معین اقبال کو ہم سیکرٹری اطلاعات کے لیے میں اس کو نام پیش کر رہا ہوں، تاکہ یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان ہے اور میڈیا سے رابطے میں رہ کر مؤثر یا مناسب انداز سے یہ بات کو آگے انشاءاللہ العزیز بڑھائے گا. اور یہ سیکرٹری اطلاعات ہیں. اور نیوکاسل سے فروخ اقبال دیرینہ ساتھی ہیں ہمارے، ان کو 1 سال کے لیے جماعت کا فنانس سیکرٹری ہم نامزد کرتے ہیں کہ جماعت کے مالی حسابات کو وہ اپنی نگرانی میں ترتیب دیں گے، اور پھر اس کے مطابق ان کے جو اس کے لیے قواعد و ضوابط بھی ہم انشاءاللہ آپ کا اجلاس طلب کر کے قواعد و ضوابط ایک دستور العمل کی شکل میں پہلی فرصت میں سارے آپ کو لکھوانے کی کوشش کروں گا، جو ایک ہمارا مکمل دستور العمل ہوگا کہ آپ کے فرائض کیا ہیں اور آپ کے اختیارات کیا ہیں، تاکہ تنظیم جو ہے یہ مکمل طور پر ایک تنظیم بن جائے. اس طرح نہیں کہ آپ اپنے طور پر خود ہی جو کچھ چاہے فرض کرتے رہے، تو اس طرح تو تنظیم ہوتی نہیں. ایک پورے دستور العمل کے تحت تنظیم کو کام کرنا ہوگا. تو سیکرٹری اطلاعات معین اقبال اور فنانس سیکرٹری فاروق اقبال صاحب، اور ان کے ساتھ جماعت کے لیے ایک لازم عمومی ہوتا ہے جس کو انگریزی میں چیف آرگنائزر کہتے ہیں. چیف آرگنائزر کے لیے میں ہیکمنڈ وائک سے حافظ اسد ایاز صاحب کا نام پیش کرتا ہوں، جو عموماً سب ساتھیوں کو تھوڑا تھوڑا ان کا جو ہے نا محاسبہ کرتے رہیں گے کہ ان لوگوں نے کتنا کام کیا ہے یا کیا کر رہے ہیں. حافظ اسد ایاز ہمارے دیرینہ ساتھی ہیں، اور اس نوجوان نے 13 سال کے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ یعنی 99